دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں 2 میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت محتاج اور غریب تھے، لیکن نہایت دیندار اور صابر و شکر تھے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی دی گئی نعمت پر چاہے جیسی مرضی ہو اس پر شکر کرتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک ایسا موقع آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا، تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں جلا، ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا حال جان کر ملال ہو، ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہو، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی اٹھی، ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا کر واپس اپنے شوہر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر ہمسائی عورت آگ لینے آ گئی، اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بڑا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے نیک سیرت بیوی کو آواز دی کہ اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بھی خبر ہو گئی کہ خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر اس عورت نے اپنے گھر جا کر دیکھا تو واقعی ہی خدا کی قدرت کا عظیم تماشا اور کرشمہ نظر آیا کہ تندور میں روٹیاں بڑی پڑی تھی۔ اس نے اسی وقت روٹیاں نکال کر اپنے شوہر کے سامنے لائی اور خود حیرت میں ڈوب گئی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی بات کیا ہے؟ اللہ کی ذات اس سے ہزاروں قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں کھانے سے نوازا۔ عورت نے سوچا، میرا شوہر اتنا ایماندار اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کے قوت و ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہماری کوئی چیز ایسے عطا کرے کہ جس سے ہم دنیاوی فکر سے دور ہو جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے اللہ کی بندی، وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے بے حد اصرار پر شخص نے ایک دن شب کے آخری لمحوں میں اللہ سے دعا کی کہ اے میرے خدا، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کی حاجت نہیں، لیکن میری بیوی نے مجبور کر دیا ہے، تو چاہیے اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا تو اس کو ایک اطاعت سے ہاتھ باہر نکلا جس سے ایک ایسا روشن دار موتی نکلا کہ پورا گھر روشن ہو گیا، پھر وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اے اللہ کی بندی، جلدی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور بیوی نے کہا کہ تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرف سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان جو کہ جوہرات سے بنا ہوا ہے، وہ اس قدر روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی کے سامنے شرما رہا تھا۔ میں اس خواب میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یکدم میں ہوش میں آئی اور میں نے پوچھا کہ یہ عالی شان گھر کس کو ملے گا؟ تو مجھے جواب آیا، یہ تم دونوں میاں بیوی کو ملے گا۔ یہ جواب سن کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، لیکن پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا ہے اور مکان بدنما ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا میں چلا گیا ہے۔ اس قدر تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گی اس قدر تم پاؤ گی، اور تمہارے راستے آسان ہوتے جائیں گے، لیکن ادھر سے تمہارے راستوں میں کمی آتی جائے گی۔ یہ سن کر وہ عورت بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت اور آرام سے بے نیاز اسی کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے کیوں جگا دیا۔ لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا ہے پھر وہیں اپنے مقام پر چلا جائے۔ دنیا کی لذت اور باقی مقام مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں اس دنیاوی مال کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی۔ چنانچہ اس شوہر نے پھر سے اللہ کے سامنے عرض کی کہ اے میرے پروردگار عالم، تو بہت ہی رحیم و کریم ہے، تو اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر دنیاوی لذتوں سے نجات دی۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور تو نے اس طرح اس مخالف کو باواقف بنا دیا۔ میں تیری اس نعمت کا کس طرح شکر ادا کروں؟ یعنی وہ اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، گر گرا رہا تھا کہ یا پروردگار عالم، مجھے میرے گناہ کی معافی دے دے۔ ابھی وہ اللہ سے دعا ہی کر رہا تھا کہ اچانک ایک ہاتھ ظاہر ہوا، اس روشن موتی کو اٹھا کے پھر سے غائب ہو گیا۔
ناظرین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شمار ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جو ہمارے حق میں بہتر ہے اور ہر اس چیز سے ہمیں دور رکھے جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیاوی لالچ کی بجائے آخرت کی زندگی کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہمارے لیے یہ دنیا فانی ہے اور حقیقی زندگی آخرت کی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دھوکے کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں، کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھے، ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اس فانی دنیا میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھ سکیں۔ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ اور ایمان رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی، جس میں صبر و شکر اللہ پر بھروسہ رکھنے کا سبق دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو آج کی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔